بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیوں ناراض ہوئے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، شکریہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ عنہا، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیے، بی بی رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے حمیرہ رضی اللہ عنہا، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی روک ٹوک نہیں کی، جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور درست لہجے میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس کے پاس باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف فرمان ہوتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوتا تھا، جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا۔
ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ اس شہد کو مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائی اور فرمانے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور آپ کہاں تھے، اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گی تو ہم سب یہ کہیں گی، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیل کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بو پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بھی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نوش نہ فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گی، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔
پھر حضرت حفصہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا ہے۔ اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورۃ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال دی۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کی اس قسم کا کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قسم کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورۃ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی بھی خاطر حلال کو حرام نہ کرو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اس کو آگے شیئر لازمی کریے گا۔ شکریہ۔